حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے صدر سلیم الدین قریشی نے کہا ہے کہ بینک اور تاجر حضرات کا بہت گہرا تعلق ہے اور کورونا وبا کے دوران جہاں تاجروں کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں بینکوں میں بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ اس کے باوجود بینکوں میں بیٹھے حضرات کا رویہ تاجر برادری اور عوام کے ساتھ مثبت نہیں۔ اگر بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جائیں تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے جس سے اکثر لوگ واقف نہیں۔ وہ سید نعیم حسین نقوی ہیڈ SMEC سندھ صدر برانچ حیدرآباد کی دعوت پر ایک مقامی ہوٹل میں عشائیے سے بطور مہمان خاص تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا سے متعلق جو نئی پالیسیاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری ہوئی ہیں ان کو پمفلٹ کی صورت میں تاجر برادری اور عوام میں تقسیم کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ نعیم نقوی اور شفیق راؤ کے آنے سے دبئی اسلامک بینک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس سے قبل ریجنل ہیڈ سندھ محمد داؤد علی نے آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کیا اور اپنے استقبالیہ خطاب میں دبئی اسلامک بینک کے قیام پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ 70% ٹریڈ مارکیٹ ہمارے ساتھ منسلک ہے، ہماری ٹریڈ بہت اچھی ہے، ہم مزید ٹریڈ مارکیٹ میں لا رہے ہیں۔ اس موقع پر CEO دبئی اسلامک بینک جنید احمد، مشیر شاریہ بورڈ مفتی محمد حسن نے ویڈیو لنک کے ذریعے اور نعیم نقوی نے بھی خطاب کیا۔ بینکنگ امور سب کمیٹی کے کنوینئر شاہ الہی سیگل نے بھی متعدد سوالات کیے۔ تقریب میں چیمبر کے سینئر نائب صدر محمد الطاف میمن، نائب صدر احمد ادریس چوہان، سرپرست اعلیٰ محمد امین کھتری، سرپرست حاجی محمد یعقوب، MPA سندھ اسمبلی ندیم احمد صدیقی، سابق صدور دولت رام لوہانہ، محمد اکرم انصاری، اراکین ایگزیکٹو کمیٹی سکندر علی راجپوت، فہد میاں، شفقت اللہ میمن، وشنو مل، محمد نعیم شیخ، محمد الناصر، شمس الدین آرائیں، شوکت خیام، پہلاج رائے، ادریس میمن، ذوالفقار احمد فاروقی، یاسین خلجی، عبد الرحمان راجپوت، ایوب شیخ، اصغر خلجی، شیخ احمد حسین، کشور کمار بھاٹیا، رمیز الدین احمد، سہیل میمن، شیخ شوکت علی، عرفان عربیانی، اسد حسین جعفری، جاوید حسین شیخ، وسیم احمد قریشی، سہیل احمد قریشی، عبدالسلیم آرائیں، گرمک داس کے علاوہ دبئی بینک کے افسران و دیگر تاجر حضرات موجود تھے۔ ذمہ داران ہیں جیسے کہ نعیم نقوی صاحب جو مینیجر ہیں اور راؤ شفیق صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز میں ہمیں بتایا، اور یہ خوشائن بات ہے کہ دبئی اسلامی بینک ایک اپنی تمام پروڈکٹ کے ساتھ مارکیٹ میں موجود ہے اور تمام فیسلٹیز دے رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ جس طرح اسلامی معاملات ہوتے ہیں اور جو اسلامی بینکنگ ہے اس کے اندر شرعی طور پر اگر اس کے اندر کوئی ڈارک پہلو ہے یا نقصان کے پہلو ہیں اس کو بھی اجاگر کریں۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر دبئی بینک اور اس کی انتظامیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ بہت بہت شکریہ اسمال چیمبر کا کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم دبئی اسلامک بینک کی جو بھی پروڈکٹس ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں، جس کا کہ اسٹیٹ بینک بھی بہت ایمفیسس کر رہا ہے کہ جو بینکنگ ہے وہ اسلامک بینکنگ کی طرف کنورٹ ہو، اور الحمدللہ دبئی اسلامک بینک کو بہت اچھا ریسپانس جس طرح کراچی میں اسی طرح انٹیریئر سندھ میں ہمیں ملا ہے، اور امید کر رہے ہیں ہم بھی اپنی سروسز کو بہتر سے بہتر، کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم حیدرآباد کی اور انٹیریئر سندھ کی خدمت کریں گے، اور اس جذبے سے، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ کوئی 17 سال الفلاح بینک کا کنونشنل بینکنگ کا، لیکن وہ چھوڑ کے اسلامک بینکنگ اسی لیے جوائن کی ہے کہ لوگوں کا جو موٹیویٹ کرے اسلامک بینکنگ کی طرف اور ان کو دین کی طرف لے کے آئے، دین کی طرف ہیں لیکن اسلامک بینکنگ سے ان کو روشناس کروائیں۔ اور اس کا صرف ایک پرپز یہ تھا کہ ہم SME اینڈ کمرشل کو پروموٹ کریں اور حیدرآباد اور سندھ کی جو انٹیریئر کی جو مارکیٹ ہے ان کی ریکوائرمنٹ کو ہم جو ہے نا کیٹر کریں۔ دبئی اسلامک بینک جو ہے آلریڈی ہم سارے سیشن کے اندر بتا چکے ہیں کہ کنزیومر فائنانس کے اندر، کمرشل لینڈنگ کے اندر، SME سیگمنٹ کے اندر، کارپوریٹ کے اندر، اسٹاک مارکیٹ کے اندر میکسیمم بزنس بلو چپ اکاؤنٹس کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم کسٹمر کی پراپر نیڈ انالیسس کریں اور ان کی ٹائملی ریکوائرمنٹ کو کیٹر کریں۔